جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ عادیات یہ جمع ہے عادیتن کی۔ عادیتن یہ مؤنث ہے عادن کا۔ ادا یعدو سے اس میں فاعل آتا ہے العادی، اس کی مؤنث ہے العادیت، اس کی جمع ہے العادیات۔ ادا یعدو کے معنی آتے ہیں دوڑنا، دوڑنا۔ ریکارڈنگ چل العادی، رہا ہے حضرت؟ جی ریکارڈ چل رہا ہے؟ ہاں چل رہا ہے چل رہا ہے۔ العادی کے معنی دوڑنے والا، العادیت اس کی مؤنث، العادیات مؤنث کی جمع۔ یہاں پر اصل میں العادیات صفت ہے دوڑنے والے، ان کا موصوف جو ہے نا محذوف ہے۔ موصوف ہے گھوڑے، فرس، ہاں گھوڑے، گھوڑے محذوف ہیں۔ اور ذبحن کے معنی ہے ہانپنا، ہانپنا۔ جب تیز دوڑتے تو ہانپتے نا، زور زور سے سانس لیتے منہ کھول کے، اس کو ہانپنا بولتے۔ ذبح یذبح ذبحا، ہانپنا۔ العادیات اس میں فاعل ہے اور صفت ہے۔ اس میں فاعل کا ترجمہ مضارع سے بھی کرتے، یہاں پر ہم لوگ مضارع سے کریں گے ترجمہ، مضارع کا پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے۔ تو اس کا ترجمہ ہے واو القسم ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑے انڈرسٹوڈ ہے۔ عادیات کا ترجمہ دوڑتے ہیں، مضارع سے کریں گے، اس میں فاعل ہے۔ ذبحن یہ حال ہے ہانپتے ہوئے، یعنی گھوڑے تیز دوڑتے تو ہانپنے لگتے، پھر ہانپتے ہوئے بھی دوڑتے۔ ہاں؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فا مانے تو، اور فا کے معنی پھر بھی آتا، پھر۔ یہاں پہ فا کا معنی کریں گے پھر۔ الموریات یہ بھی اس میں فاعل ہے، اورا یوری ایراؤن سے اس میں فاعل الموری آتا، اس کا مؤنث الموریت آتا، اس کی جمع الموریات۔ چنگاری نکالنا، اورا یوری کا معنی ہے چنگاری نکالنا، الموریات کا معنی ہوا چنگاری نکالنے والے۔ اور قدحن، قدح یقدح، قدحن کے معنی آتے ہیں ٹاپ مارنا، ٹاپ، گھوڑے کے پیر کے نیچے جو رہتا اس کو ٹاپ بولتے ہیں۔ اس کو جب پتھر پہ مارتے تو چنگاری نکلتی، یا ریت میں جب دوڑتے تیز تو چنگاری نکلتی۔ فالموریات قدحن، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے ہیں۔ موریات اس میں فاعل ہے، اس کا ترجمہ بھی مضارع سے کریں گے، پریزنٹ سے۔ پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اغار یغیر اغارتن کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا، اس کا اس میں فاعل آتا ہے مغیر، حملہ کرنے والا، اس کی مؤنث مغیرت، اور اس کی جمع آتی ہے مغیرات، حملہ کرنے والے۔ موصوف جو ہے گھوڑے ہیں وہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ صبح والے صبح، پھر صبح میں حملہ کرتے ہیں، صبح میں حملہ کرتے دشمن کے پاس جا کے۔ صبحن مفعول فی ہے، مفعول فی کس کو بولتے ہیں؟ جس جگہ یا جس وقت میں کام ہوا ہو اس کو مفعول فی بولتے ہیں۔ تو صبحن یہ مفعول فی ہے، پھر صبح میں حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثار یثیر اثارتن کے معنی آتے ہیں اڑانا، اور نقان کے معنی ہے دھول، دھول۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس میں دھوڑ اڑاتے ہیں۔ اثرنا
یہ جمع مؤنث غائب ہے، گھوڑے فاعل ہیں اس کے، ہے نا؟ ماضی ہے لیکن ترجمہ مضارع کا کریں گے۔ پھر وہ اس میں دھول اڑاتے ہیں، وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وسط یا ستو سے وسطنا، یہ بھی ماضی ہے، جمع مؤنث غائب ہے، بیچ میں گھسنا، وسطن کے معنی بیچ، مڈل۔ جمعن کے معنی ہے بھیڑ، لشکر، ہاں؟ جمع، لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس کو جمعون بولتے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس میں بھیڑ میں گھس جاتے ہیں، بھی وہاں پر یعنی میدان میں یا صبح میں، دونوں مراد لیے مفسرین، میدان میں بھی ہو سکتا، صبح میں بھی ہو سکتا۔ پھر وہ اس میں بھیڑ میں گھس جاتے ہیں، سر چوتھی آیت میں فکر دیجیے۔ پھر وہ اس میں دھول اڑاتے ہیں، ناقان مانے دھول۔ یہ ماضی ہے، اب مضارع بولے نا، یہ کیا ہاں ہے یہ ماضی ہے، اصل میں؟ ترجمہ مضارع کا کریں گے اپن۔ اچھا، تو ماضی نہیں ترجمہ جو کرنا ہے نا ترجمہ؟ یہاں پہ نہیں کرے، مفسرین جو ہے نا مضارع مراد لیے۔ اچھا، جی، تو گھوڑوں کی یہاں پہ 5 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ ہاں، پورا ایک کیا ہے، سین ہے، گھوڑے دوڑ رہے، ہانپ رہے، پھر چنگاری نکال رہے، ہاں، پیرا مار کے، پھر صبح میں دشمن کے پاس پہنچ رہے، دشمن کے ملک میں، وہاں پہ حملہ کر دے رہے، پھر میدان میں ایسا گھس رہے کہ دھول اڑا دے رہے چاروں طرف، پھر جہاں لشکر ہے وہاں پہ بیچ میں گھس گئے۔ ہاں، تو یہ کیا ہے، پورا ایک منظر ہے، یہ منظر کھینچے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کا۔ ہاں، گھوڑوں کا یہ منظر اتنی خوبصورتی سے یہ شروع کی آیتوں میں آ گیا کہ اس کو اگر سمجھ کے پڑھے تو ایسا دکھتا سامنے اپنے گھوڑے ویسا دوڑ رہے، دوڑ رہے، ہانپ رہے، چنگاری نکال رہے، صبح ہو رہی، گھوڑے پہنچ رہے دشمن کے ملک کو، ان کے علاقے میں پہنچ رہے، صبح میں حملہ بول، پھر میدان میں گھس رہے، پھر دھول دھول کر دے رہے پوری، پھر لشکر کے بیچ میں گھس جا رہے۔ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو پورا گھوڑوں کا لے کر آئے، وہ اس لیے لے کر آئے کہ عرب کے لوگ گھوڑوں سے محبت بہت کرتے تھے، گھوڑے بہت پسند تھے عربوں کو، جیسے آج کل کے لوگوں کو کاراں پسند ہے نا، کہاں سے بھی کار ہونا ہے بس، ایک کار لے لیے دل بھر جاتا، اب دوسری کار ہونا، ہاں، پھر اس سے دل بھر جاتا، پھر اس سے بڑی ہونا، اس سے بڑی ہونا، لگژری ہونا، یہ ہونا وہ ہونا۔ تو ویسے ہی پہلے دور میں اچھے گھوڑے جو رہتے تھے، بھاگنے والے، دشمن کے فوج میں گھس جانے والے، نڈر، بہادر، مضبوط، ویسے گھوڑے بہت پسند تھے لوگوں کو۔ اور اس دور میں لوگوں کا مال کیا رہتا تھا، کھانا پینا تو وہ تو کھیتوں میں نکل جاتا تھا، مال بولے تو اچھا مال یہ گھوڑے چ رہتے تھے، اچھا مال، زمینوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا، چاروں طرف زمیناں پڑے ہوئے، مال میں سب سے پسندیدہ مال لوگوں کا گھوڑے رہتے تھے، گھوڑے ہے، اونٹ ہے، تو آج بھی گھوڑے پال سکتے ہیں حضرت؟ جی، آج اس کی کیا ضرورت ہے، آج گھوڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی، گھوڑے پالے تو اپنے کچھ ٹینشن، اس کو کھلانا، کرنا، باندھنا، رکھنا، صفائی ستھرائی، پھر باہر بھی نہیں نکل سکتے، ٹریفک پولیس والے پکڑ لیتے، روڈ پہ نہیں لا سکتے۔ جی، تو آگے کی جو آیتیں ہیں نا، اس میں اللہ تعالی مال کی جو بیجا محبت ہے اس سے منع کرنا چاہ رہے۔ انسانوں کا جو مال تھا اس وقت سب سے اہم مال یہ تھا، تو پہلے اس کو پورا دماغ کی اسکرین پہ لا لیے، لانے کے بعد کیا بول رہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک اپنے رب، انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ کنود کے معنی ہے ناشکرا، فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
کنود فعولن کا وزن پڑھے تھے ہم لوگ مبالغے میں، جیسے غفور بہت معاف کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا، ویسے ہی کنود ہے بہت ناشکری کرنے والا، بہت ناشکرا، بڑا ناشکرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مال دیے، نعمت دیے، تو بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ کیا کر رہا؟ ناشکری کر رہا۔ گھوڑا جیسی نعمت ہے جس پہ وہ سوار ہوتا، سفر کرتا، سفر میں بھی گھوڑا کام آتا، ہاں؟ سامان لے جانا ہے یہاں سے وہاں تو بھی گھوڑا کام آتا تھا اس وقت، کیونکہ آج کل کے ویسا ٹرک نہیں تھے، ٹرالیاں نہیں تھے، لاریاں نہیں تھے۔ جلدی کہیں پہنچنا ہے، ایکسپریس ٹرین بھی گھوڑا ہی تھا، جلدی۔ اونٹ بولے تو ہلو ہلو چلتا تھا، لمبا لانگ سفر کرنا رہے تو اونٹ کو لے کے جاتے تھے، اگر کہیں جلدی پہنچنا ہے تو گھوڑے پہ جاتے تھے۔ تو گھوڑا بہت کام کی چیز تھا، سب سے بڑی چیز، جنگ میں کام آتا تھا۔ اونٹا جنگ میں کام نہیں آتے تھے، لیکن گھوڑا جنگ میں کام آتا تھا، کیونکہ گھوڑے کے اندر پھرتی بہت رہتی، ادھر کودتا ادھر کودتا، آگے بڑھتا پیچھے ہٹتا بھاگتا، اونٹ وہ نہیں کر لے سکتا اتنا۔ تو جنگ میں بھی کام آ رہا، سفر میں بھی کام آ رہا، گھر کے بھی کام آ رہا ہے، پھر شوق میں بھی گھوڑے کو لوگ استعمال کرتے تھے، شوق بھی پورا کرتا تھا انہیں گھوڑا۔ تو یہ مال ہے، اور اس طرح کے اور بھی جو مال اللہ تعالیٰ دیے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان میں غور کرنا چاہیے کہ اس مال سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے۔ اگر یہ مال نہیں ہوتا تو ہم کو کتنی مشکل پیش آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو مال دیا، یہ نعمت دیا، ہماری زندگی اس کی وجہ سے آسان ہو رہی، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو مال دینے والے کو تو یاد رکھنا، کم سے کم تو شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن انسان نہیں کرتا۔ اس سے بول رہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، شہید کے معنی یہاں پر ہے گواہ۔ شہید ایک تو وہ شہید رہتے جو جنگوں میں شہید ہو جاتے، لیکن یہاں شہید کا معنی ہے گواہ۔ بے شک وہ اس پر گواہ ہے، کس پر؟ کہ وہ ناشکرا ہے، شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ انسان جب اکیلے میں بیٹھ کے اگر سوچا تو اس کا دل اندر سے بولتا کہ اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے، اپنی زندگی میں ہی مست ہو گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق مال کو نہیں کما رہے، مال کو خرچہ نہیں کر رہے۔ شکریہ خالی زبان سے بول دینا نہیں رہتا، شکریہ اللہ کا شکریہ زبان سے تو ادا کرنا ہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق مال کمانا، اللہ کی مرضی کے مطابق مال خرچ کرنا، اور مال کی وجہ سے اللہ کو نہیں بھول جانا، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ زبان سے تو شکریہ بول دیے، لیکن نہ حلال دیکھ رہے نہ حرام دیکھ رہے، تو وہ بھی ناشکری ہو جاتی ہے اللہ کی۔ کیوں؟ اللہ کی بات اس نہیں مان رہے، تو زبان سے شکریہ ادا کر شکریہ تھوڑی ہو جاتا۔ حضرت تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی۔ جی لکنود اور لشہید میں لام کا کیا؟ ہاں دیکھیے، یہ ان کی خبر ہے، ان کی خبر پر لام تاکید کے لیے بڑھاتے، عربی میں بڑھاتے، اور قرآن میں بہت ہے اس کا یوز۔ ان خود تاکید کے لیے آتا، بے شک اس میں اور تاکید ہو جاتی، اپنی اردو میں اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے اردو میں ترجمے میں اس کو ہر جگہ اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا، بس اس کو سمجھ لینا کہ یہ تاکید کے لیے۔ جی، لفی خسر کے جیسا۔ ان الانسان لفی خسر کے ویسا ہے یہ۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ تو دنیا میں تو ہے ہی، اگر دنیا میں انہیں غور کرا، ٹھنڈے دل سے سوچا، تو اس کا دل اس کو بولتا کہ ہاں بھائی، ہم کو ایسا اللہ کو بھول کے دنیا میں مال میں مست نہیں ہو جانا چاہیے، اور آخرت میں بھی انہیں گواہی دیں گا،
آخرت میں سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس کے ہاتھاں گواہی دیں گے، اس کے پیراں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور میں ہے۔ قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، زبان گواہی دیں گی۔ ہم زبان سے جھوٹ بولنا چاہے تو بھی نہیں بول پائیں گے، زبان سچ سچ بول دیں گے اس دن، کیا کیا کرے، ہاتھاں پیراں سب بولیں گے، کدھر سے کمائے، کدھر لگائے، کیسا کمائے، کیسا لگائے، پتنگاں پلائے یا کیا کرے، شادی میں اڑائے، پٹاخے پھوڑے، سب بولتے ہاتھاں اپنے، ہاتھوں سے پتنگاں پلا رہے، ہاتھوں سے پٹاخے پھوڑ رہے، اور پیروں سے جا رہے، نہ حلال دیکھ رہے نہ حرام دیکھ رہے، جہاں مال مل رہا چلے جا رہے، جدھر مل رہا چلے جا رہے، یہ سب گواہی دیں گے۔ زبان سے جھوٹ بولتے، اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سامنے والے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے بڑے بڑے باتاں کر کے اپنے دنیا کے فائدے نکال لیتے، چار پیسے جمع کر لیتے، مگر یہی زبان کل گواہی دیں گی، یوم تشہد علیہم السنتہم، زبان گواہی دیں گی، کیا کیا بولے، لوگوں کو کیا بول کے مال جمع کرے اور کیا بول کے لوگوں کو بیوقوف بنائے اور بیوقوف بنا کے چار پیسے جمع کرے۔ جی، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ خیر کی محبت میں سخت ہے۔ حب کے معنی محبت۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مال کی محبت سے روک رہے، لیکن مال کو برا نہیں بول رہے، مال کو کیا بولے، خیر بولے، انہو لحب الخیر، خیر بول رہے، یعنی مال اپنے آپ میں اچھی چیز ہے، دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، وہ اپنے آپ میں خیر ہے، شر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہے، اس کو حاصل کرنا برا نہیں ہے، اس کو جمع کرنا برا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، محنت کرنے کا تو حکم دیے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ حکم دیے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل کماؤ، تو مال کو فضل بھی بولے، اور حکم دے رہے کماؤ، اس کو جمع حاصل کرو، گھر میں مت بیٹھو، تو خیر ہے وہ۔ برا کیا ہے، اس کی محبت میں ایسا ہو جانا کہ اس کو ہی اپنا مقصد سمجھ لینا، اللہ کو بھول جانا، مال کے حقوق کو بھول جانا، جائز ناجائز کو بھول جانا، حلال حرام کو بھول جانا، عبادتوں کو بھول جانا، لوگوں کے ساتھ جو ہے ایمانداری نہیں رکھنا، سچی بات نہیں بولنا، یہ سب برا ہے۔ مال اپنے آپ میں برا نہیں ہے، مال خیر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دیکھیں کتنا بیلنس کرے اسلام میں مال کو لے کے، اتنا بیلنس کہیں نہیں ملتا اس سے، ایک دم بالکل توازن ہے، دونوں کی رعایت، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی مال ہے بس کماؤ، مال ہے تو دنیا ہے، مال ہے تو زندگی ہے، باقی چیزاں مت دیکھو، ایسا بھی نہیں بولے، جیسا کیپٹلزم بولتا یا ویسٹرن کلچر بولتا۔ ویسٹرن کلچر میں کیا ہے، بس مال کمانا ہے، کیپٹلزم میں کیا ہے، بس مال کمانا ہے، بس جمع کرتے رہو، اسلام ایسا بھی نہیں چھوڑ دیا ایک دم آزاد۔ اور دوسرے جو مذاہب ہیں جو مال کو برا مانتے، مال کو برا سمجھتے، جیسے سادھو رہتے، کمانا دھمانا چھوڑ دیتے، سنیاس لے لیتے، سنیاسی بن جاتے، جوگی بن جاتے، گھر کو چھوڑ دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، کمانا چھوڑ دیتے، کہیں بیٹھ جاتے، وہ لوگ اس کو بہت بڑا مذہب کا عمل سمجھتے۔ کرسچنوں میں بھی ایسے ہی تھا، ابھی بھی ہے، ان کے جو بڑے رہتے، جو مذہب پر عمل کرنے والے رہتے، وہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے، راہب بن جاتے وہ لوگ، راہب۔ لیکن اسلام کیا کرا، دونوں کے بیچ میں راستہ نکالا،
کھلی آزادی بھی نہیں دے دیا اور بالکل مال سے منع بھی نہیں کر دیا، بیلنس کر کے چلا اسلام۔ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ خیر کی محبت میں سخت ہے۔ خیر بھی بول رہے اور محبت میں سخت ہونے سے منع کر رہے۔ محبت میں سخت مطلب بہت زیادہ محبت دل میں ڈال رہے ہیں، ہاں؟ وہ مانے ایسی انسان، جی وہ مانے انسان اللہ۔ ہاں، انسان۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اب یہ جو انسان کے دل میں محبت آ گئی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے حقوق بھول گیا، جس کی وجہ سے سچ، جھوٹ، بے ایمانی، ایمانداری کچھ اس کے سامنے کو کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب ہاں سب برابر ہے، اور مال کی وجہ سے وہ کیا کر رہا، آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کی عبادت کو بھول گیا، بندوں کے حقوق کو بھول گیا۔ وہ مال کی محبت ایسا دل میں آ گئی، اب اس کو نکالنا ہے، ہاں؟ مال کی محبت، وہ والی محبت نکالنا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سب بھول جا رہا، تو کیا کرنا ہے، آخرت یاد دلانا پڑتا، کیونکہ آخرت اگر انسان کو یاد رہی تو انہیں اللہ کو نہیں بھولتا، انہیں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے۔ آج اگر میں چھوڑ دیا اللہ کی عبادت، کل پوچھوں گی میرے سے۔ آج اگر میں نماز چھوڑ دیا، کل پوچھوں گی میرے سے۔ آج اگر میں جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ بھی لیا، یا جھوٹ بول کے 4 پیسے جمع کر بھی لیا، کل تو پوچھوں گی نا، میں جھوٹ کیوں بولا، میں دھوکہ کیوں دیا، میں بےایمانی کیوں کرا۔ آج اگر میں لوگوں کے حقوق دبا لیا، پیسے لے کے بیٹھ گیا، ہاں پھر آیا، خالی پھرا رہا ہوں، کل کہاں جاؤں گا؟ کل تو میرے نیکیاں اس کو چلے جائیں گے، اس کے برائیاں میرے کو مل جائیں گے، ہاں؟ اگر قیامت لوگوں کو یاد رہے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی یاد رہی، تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، جو دل کے بیماریاں ہیں نا وہ ختم ہو۔ حضرت اس میں اس سے ایک اللہ سوال تعالیٰ تھا، اگر جان بوجھ کے میں وہ خطبے میں بولا اللہ کو صورت دکھانا ہے مرنے کے بعد خبر میں حساب ہوگا بول تو حضرت کون سب دیکھ رہے ہیں گئے بات میں دیکھ لیتا ہوں بول کو ایک صاحب بولے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے حضرت، کیسا ہے یہ؟ بہت یعنی بہت بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ خوف خدا کم ہونے کی علامت ہے حضرت یہ؟ ہاں، خوف خدا کم ہونا ہے، اور غیب پر ایمان کمزور ہو گیا ان کا، غیب یعنی کون دیکھے بلکہ جو بول رہے نا۔ یہ گناہ میں میں ان کو سمجھا رہا تھا تو انہوں کیا بولے نہیں میں دیکھ لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، مطلب وہ کیسا حضرت وہ ایمان پر ڈیپینڈ ہے؟ ہاں، ایمان میں دیکھ لیتا ہوں کا مسئلہ رہتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کئی کو بھیجتا، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے نا، ہاں اپنا قرآن کا حکم ہے، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں والا یہ جو ہے نا اسلام میں ہے ہی نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے کیا ہو رہا، میں کر لیتا ہوں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پرسوں ہی پڑھے اپن سورہ عصر میں۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے ایک دوسرے کو بولنا، ہم آپ کو اس لیے بول رہے کہ قرآن کا حکم ہے ہمارے کو بولنا ہے، آپ تک بات پہنچانا ہے، آپ میرے کو بولیے میرے اندر کچھ کمی ہے، میں آپ کو بولتا ہوں کچھ کمی دکھ رہی تو ہاں یہ جو ہے نا میں دیکھ لیتا ہوں، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، ایسا ٹھنڈے مزاج سے بٹھا کے سمجھانا ایسے لوگوں کو، کیونکہ آج کل یہ وہی بہت سمجھا رہا پھیل تھا جا تو رہا۔ میں بولیا میرے کو اللہ کا ڈر ہے بھائی، میں کیا خبر میں جا کے سوال دوں گا بولے تو نہیں وہ سب ہاں ڈرو کو حضرت میرا دیکھ لو تم چھوڑو ایسا بس بیٹھیں گے ہاں بات بتائیں۔ ہاں، تو وہی تو اچھا ان کو ڈر نہیں ہے اس لیے ایسا بول رہے نا۔ ہاں کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ہاں، ایمان کمزور جی، سمجھانا ایسے لوگوں کو ٹھنڈے مزاج سے سمجھانا، ہلو ہلو کر کے جی۔ افلا یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، اس وقت کو، جب، اذا مانے جب، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب بعثر، نکال باہر کیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، ہاں؟ بعثر یبعثر، نکال باہر کرنا، پھیلانا، ہاں؟
उधेड़ना, ये सब माने आते हैं इसके। तो खबरों में जो कुछ भी है, हाँ, इंसान की जो भी हड्डी है, जो भी वहां पे रहेंगी, हाँ, तो उन सब को अल्लाह ताला जो है एक बॉडी जिस्म बना के फिर बाहर करेंगे। तो जो कुछ खबरों में है सब बाहर आने वाला है, जो भी खबर में है सब बाहर आने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में कमा लिए, मस्ती कर लिए, जिंदगी गुजार लिए, मर गए, खत्म नहीं। हदीस में है कि जब तक इंसान ये नहीं बताएगा कि माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया, तब तक उसके पैर जगह से नहीं हटेंगे। हाँ, उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा हश्र के मैदान में। तो अफला हजरत अगर यालम, सब पर यकीन है, खबर के मामले में अगर उसका ईमान कमजोर है तो हजरत कैसा? हाँ खबर, अरे खबर का है ना, हदीस में बिल्कुल वाज़े तौर पे है खबर का जिक्र। उसको भी मानना है, ईमान का हिस्सा है वो भी। मैंने सही बात। कुछ लोग हैं हजरत, वो ये नहीं करते, क्या बोलते हो, हमें मरे तो देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे बातें जरा बोलते हैं हजरत। इसलिए अब जुमा में बयान ज्ञान करात में वो सुन को क्या करते हैं, बोलते हैं खाली नो हाँ दोजख का बोल रहे हैं, अजाब का बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, वहां जाग देख रहे हाँ हैं क्या क्या हो रहा है, कर रहा है, मरे तो देख लेंगे, तो ऐसे बातें करते हैं। हाँ, तो उनको उनका ईमान सही नहीं है फिर। हम्म। हम्म? ईमान तो नाम ही है ना, गैब गैब हाँ का वही मतलब ही तो। है जो हम नहीं देखे, बिल्कुल लेकिन अल्लाह बिल्कुल। ताला बताए, अल्लाह के नबी बताए, बल्कि मान रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर अल्लाह को मान रहे, अल्लाह के नबी को मान रहे, उनके बातें भी मानना पड़ेगा ना, चाहे हम देखो चाहे ना को देखो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पूछना उनसे, अल्लाह को मान रहे, नबी को मान रहे, नहीं मान रहे, या खाली नाम को खाली मुसलमान है लोगों को बताने के लिए। जी अगर जी। अल्लाह को मान रहे तो अल्लाह की जो बातें हैं उनको भी हक मानना पड़ेगा। और देखिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिल्कुल कुरान के शुरू में ही सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला बोले कौन, मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते। गैब का मतलब ही है देखे बगैर मानते। क्यों मानते? अल्लाह ताला का फरमान है बोल के मानते, अल्लाह के रसूल की हदीस है बोल के मानते हैं। जी, तो कहाँ थे अपन? अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर, तो क्या वो नहीं जानता जब निकाला जाएगा जो कुछ कब्रों में है। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। हस्सला युहस्सिलु के माने हासिल करना, हुस्सिला मजहूल है। हासिल कर लिया जाएगा माफी सुदूर, जो कुछ सीनों में। हाँ, तो आज हम क्या सोचते हैं हमारे सीने में है ना, हमारे दिल में है, किसको मालूम। हाँ, मेरी मेरी क्या नीयत है, मैं क्या बोला, मैं झूठ बोला, सच बोला, हाँ, किसको मालूम। हाँ, ठीक है, आज नहीं मालूम है, लेकिन कल तो सब बाहर रहेगा, सब अमाल नामे में रहेगा। हाँ, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इस किताब को क्या हो गया। बंदा जब देखेगा नामे अमाल, बोलेंगे अरे ये नामे अमाल है, क्या है भाई। ला युगादिरु सगीरतन, कोई छोटे गुनाह भी नहीं छोड़े इसमें, वला कबीरतन, बड़े गुनाह भी नहीं छोड़े, इल्ला अहसाहा, सब इसमें ले लिए। तो सब कुछ आ जाएगा बाहर। तो हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। और इस सूरे में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो है असल मौजू है, वो माल की मोहब्बत का है। तो माल की मोहब्बत भी दिल में रहती। हाँ? तो कल के दिन जो है वो भी बाहर आ जाएंगी। आज हम उसको दिल में लेके बैठे हुए हैं और हम समझ रहे हैं कि चलो इसकी वजह से दुनिया बन रही। हाँ? लेकिन कल के दिन, आखिरत के दिन उसको भी बाहर ला लेंगे, सब कुछ बाहर आ जाएगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिल लखबीर, बेशक उनका रब बिहिम उन लोगों से, यौमइदिन उस दिन, लखबीर बाखबर होगा। यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला बाखबर है,
لیکن اس دن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے بول کے. ہاں؟ تو یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بے شک ان کا رب اس دن ان لوگوں سے باخبر ہوگا. یعنی یہ بات وہ لوگ بھی مان لیں گے جو آج نہیں مان رہے یا جن کا ایمان کمزور ہے. ہاں؟ وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے کام کوئی نہیں دیکھ رہا، میری بات کوئی نہیں سن رہا، ہاں؟ میری نیتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو رہا، ہاں؟ میں جو چاہے وہ کر لیتا ہوں. کل ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر. ایک مرتبہ اور کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو کرنا، ہاں؟ اس لیے اس کو اچھا غور سے یاد کر لینا. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاں ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، ہاں؟ اور واو قسم ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، گھوڑے لکھے ہوئے نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو سمجھ لیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح میں حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس میں دھول اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اس میں بھیڑ کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، بھیڑ میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت. خیر کی محبت ہی بول سکتے، مال کی محبت ہی. خیر کی محبت میں سخت ہے، خیر کی محبت کے لیے سخت ہے بھی بول سکتے. ہاں؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. وحصل ما في الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن باخبر ہوگا. چلیے یہ ہو گیا اپنا. معفوش بتا دو. جی مجھے قاریہ منفوش بولے تو. منفوش دھنکی ہوئی، دھنکی. دھنکنا کس کو بولتے ہیں؟ روئی پہ جو مارتے نا لکڑی سے ڈنڈے سے، ہاں؟ اس کو دھنکنا بولتے. ہاں، گدے بنانے والے کرتے دیکھیے. تو منفوش وہ دھنکتے وقت جو روئی اوپر اڑتی نا اس کو بولتے ہیں. دھنکی ہوئی روئی بولتے ہیں اس کو، دھنکی ہوئی. تو قیامت کے دن پہاڑ ویسے اڑیں گے، روئنگ کی طرح. ہاں، دھنکی ہوئی روئی کی طرح. روئی دھن کے تو ایک باریک باریک جو ہے اڑتے رہتے وہاں پہ، جو دھنکتے رہتے ہیں وہاں پہ. حضرت ریکارڈنگ 9 دن سے اپڈیٹ نہیں ہے حضرت اس میں. نہیں ہے، کل ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ. جی حضرت. ہاں.